میرے بندے سانس کے اٹک جانے سے پہلے پہلے اگر میرے دربار میں آ گیا، مجھ سے معافی کی درخواست کر لی، اخلاص کے ساتھ آیا، ندامت و شرمندگی کے آنسوؤں کو بہا کے آیا، گناہوں کو چھوڑ کے آیا، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عہد لے کے آیا، مرنے سے پہلے آ گیا، تو رب کا اعلان ہوتا ہے اے میرے بندے اگر میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا کے آیا، اگر میری وحدانیت اور میری ربوبیت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کر کے آیا، تیرے گناہ زمین و آسمان کے کلابوں کو بھر دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تیرے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جنت کا مالک اور وارث بنا دے۔ مسلسل بے نماز ہے، نمازوں کو چھوڑے چلا جا رہا ہے، اللہ سے معافیاں مانگے چلا جا رہا ہے، لوگوں کے حقوق کو سلب کیے جا رہا ہے، اللہ سے معافیاں مانگے جا رہا ہے، لوگوں کی جائیدادوں پر قبضے جمائے جا رہا ہے، اللہ سے معافیاں مانگے جا رہا ہے، سرکشیاں اور بغاوتیں کیے جا رہا ہے، اپنے رب سے معافی مانگے جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ توبہ نہیں ہے، یہ تو مذاق ہے۔ گناہ کو چھوڑ آیا، گندی سوسائٹی کو ترک کر آیا، گندے یاروں اور دوستوں کی بستی کو چھوڑ آیا، گندے راستے کو بند کر آیا، فحاشی اور عریانی کی شاہراہ کو تباہ کر آیا، میں اپنے رب کی طرف آ گیا ہوں، میں اپنی اللہ کی فرما برداری کی طرف آ گیا ہوں، میں توبہ کی طرف آ گیا ہوں، میں استغفار کی طرف آ گیا ہوں، میں اخلاص کی طرف آ گیا ہوں، میں ندامت و شرمندگی کے آنسوؤں کو بہانے کی طرف آ گیا ہوں، میں گناہ کی دنیا کو پیچھے، ندامت کے آنسو بہائیے، شرمندگی کے آنسو بہائیے، اعتراف جرم کیجئے، اللہ کے دربار میں کھلے دل سے اقرار کیجئے، اللہ میں گناہگار ہوں، اللہ میں خطا کار ہوں، اللہ میں سیاکار ہوں، اللہ تیرا باغی ہوں، تیرا نافرمان ہوں، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، اے مجھے پیدا کرنے والے میرے پروردگار، میں اپنے گناہوں کے سمیت آ کر کے تیرے دربار میں بیٹھا ہوں، اپنے گناہوں پر آنسو بہا رہا ہوں، مجھے ندامت ہو رہی ہے، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، ایک طرف تیری رحمت کو دیکھتا ہوں، دوسری طرف اپنے گناہوں پر نظر دوڑاتا ہوں، اللہ شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں، اعتراف کر رہا ہے اللہ یہ گناہ بھی میرا ہے، اللہ وہ خطا بھی میری ہے، اللہ وہ سرکشی بھی میری ہے، اللہ وہ تیری حد کو بھی میں نے توڑا، میں اعتراف کرتا ہوں، اعتراف جرم کرتا ہوں۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرور کونین فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کے دربار بھی رب سے مانگ رہا ہے، سودی کاروبار کرتا جا رہا ہے، معافی اپنے اللہ سے مانگ رہا ہے، گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے، اپنے اللہ کے سامنے روتا ہے، گناہ کی معافی مانگتا ہے، لیکن گناہ کو چھوڑنے پر تیار اور آمادہ نہیں ہے۔ مجھے اپنے رب کے سامنے بیٹھ کے، اپنے اللہ کے سامنے رو کے، اپنے رب کے سامنے آنسوؤں کو بہا کے، اپنی غلطیوں پر نادم اور شرمندہ ہو کے اپنے اللہ سے عہد و پیمان کرنے ہیں، اپنے رب سے وعدے کرنے ہیں، اپنے رب سے عہد کرنے ہیں، پختہ عہد کرنے ہیں، توبۃ نصوحا کرنی ہے۔ اب توبۃ نصوحا کیا ہے؟ علماء حدیث نے توبہ کی شرائط بیان کی ہیں کہ توبہ کی شرطوں میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی پائی نہ جائے تو آپ کی توبہ توبۃ نصوحا نہیں بنے گی۔ ایسی توبہ کہ جو گناہوں کو بھی معاف کرواتی ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینے پر قادر ہے، وہ ہے توبۃ نصوحا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبۃ نصوحا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توبۃ نصوحا کی 6 شرائط محدثین نے، ائمہ حدیث نے بیان کی ہے۔ تو آج انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم توبۃ النصوحا بیان کریں گے کہ ہمیں کس انداز سے اپنے پروردگار کے سامنے،
اپنے پیدا کرنے والے رب کے سامنے اپنے گناہوں کو لے کے بیٹھنا ہے، اپنی غلطیوں کو سامنے رکھنا ہے۔ وہ توبۃ النصوحہ کی سب سے پہلی اور بنیادی شرط کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں اخلاص۔ آپ نے یہ ساتھ ساتھ یاد کرنی ہے۔ توبہ کرنے کی سب سے پہلی شرط اخلاص، اور یاد رکھیے اخلاص تمام عبادات کی بنیادی شرط ہے۔ کسی عبادت میں اگر اخلاص کو نکال دیا جائے، خلوص کو نکال دیا جائے، تو اس میں بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر عبادات ہیں، رب العالمین نہ ہماری نمازوں کی طرف دیکھتا ہے، نہ ہماری قربانیوں کی طرف دیکھتا ہے، نہ ہمارے روزوں کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ تو ہمارے دل کے اخلاص کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں تقویٰ کتنا ہے، کس لیے یہ روزہ رکھ رہا ہے، مقصد کیا ہے روزہ رکھنے کا، یہ قربانی کیوں کر رہا ہے، یہ نماز کیوں پڑھ رہا ہے، یہ قیام کیوں کر رہا ہے، یہ اعتکاف میں کیوں بیٹھا ہے، یہ قرآن کی تلاوت کیوں کر رہا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، کس بات نے اسے مجبور کیا؟ میرے بھائیوں، وہ اخلاص ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اس کا خوف ہے، اس کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اس کی رغبت کو حاصل کرنا ہے، اور تمام عبادات کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کو پکاریے تو مخلص ہو کے پکاریے، اللہ سے مانگیے اخلاص کے ساتھ مانگیے، روزہ رکھیے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اعمال کو کیجیے۔ توبہ کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اپنے رب کے سامنے جھکنے کے لیے، اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے اور آنسوؤں کو بہانے سے پہلے میرے دل میں اخلاص ہو، کوئی دنیاوی مفاد، کوئی دنیاوی غرض، کوئی دوسرا تیسرا مطلب اور مقصد نہیں۔ میں اپنے اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں، اپنے اللہ کے سامنے رو رہا ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہوں، غلطیوں پر آنسو بہا رہا ہوں۔ میرا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد میں یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرے اللہ کی رضا مجھے مل جائے۔ یاد رکھیے سب سے پہلی توبہ کی شرط اخلاص ہے، اور دوسرے نمبر پر ندامت اور شرمندگی۔ ندامت اور شرمندگی، گناہوں کو اپنے سامنے رکھیے، اپنی سیاکاریوں کو، اپنی بدکاریوں کو، اپنے غلطان، اپنی بغاوتیں، رب کے ساتھ کی جانے والی نافرمانیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیے، ندامت کے آنسو بہائیے، شرمندگی کے آنسو بہائیے، اعتراف جرم کیجئے، اللہ کے دربار میں کھلے دل سے اقرار کیجئے، اللہ میں گناہ گار ہوں، اللہ میں خطا کار ہوں، اللہ میں سیاکار ہوں، اللہ تیرا باغی ہوں، تیرا نافرمان ہوں، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، اے مجھے پیدا کرنے والے میرے پروردگار، میں اپنے گناہوں کے سمیت آ کر کے تیرے دربار میں بیٹھا ہوں، اپنے گناہوں پر آنسو بہا رہا ہوں، مجھے ندامت ہو رہی ہے، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، ایک طرف تیری رحمت کو دیکھتا ہوں، دوسری طرف اپنے گناہوں پر نظر دوڑاتا ہوں، اللہ شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں۔ یاد رکھیے یہ توبہ صرف زبان سے نہیں ہے کہ میں نے توبہ کر لی، میری توبہیں میں توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کے لیے اصول و ضوابط، توبہ کے لیے ندامت و شرمندگی کا ہونا لازم ہے۔ جب میں اپنے گناہ پر نادم ہی نہیں ہوں، جب میں اپنے گناہ پر شرمندہ ہی نہیں ہوں، تو کس بات کی توبہ، تو کس بات کی معافی؟
میں اللہ کے دربار میں آؤں گا اپنے گناہ پر، اپنی غلطیوں پر، اپنی سرکشیوں پر، اپنی بغاوتوں پر، اپنی نافرمانیوں پر آنسو بہاؤں گا، ندامت کے آنسو، شرمندگی کے آنسو۔ اور یاد رکھیے وہ اللہ تو قدردان ہے، وہ رب تو قدر کرنے والا ہے۔ امام الانبیاء سید الکونین، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے ارشاد فرمایا۔ سیدہ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ سرور کونین کی زبان نبوت سے میں نے سنا، اللہ کے پیغمبر فرما رہے تھے فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ، جب بندہ اللہ کے دربار میں آ کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اعتراف جرم کرتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کے آنسوؤں کو بہاتا ہے، رب کے دربار میں بیٹھا ہے، اکیلا بیٹھا ہے، اللہ کے ساتھ کال ملائی ہوئی ہے، اعتراف کر رہا ہے اللہ یہ گناہ بھی میرا ہے، اللہ وہ خطا بھی میری ہے، اللہ وہ سرکشی بھی میری ہے، اللہ وہ تیری حد کو بھی میں نے توڑا، میں اعتراف کرتا ہوں، اعتراف جرم کرتا ہوں۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرور کونین فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کے دربار میں آ کر کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، ثم تابا، اعتراف کر کے ندامت اور شرمندگی کے آنسوؤں کو بہا کے، ثم تابا، پھر اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، نبی رحمت کے الفاظ ہیں تاب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ندامت اور شرمندگی کے آنسوؤں کی لاج رکھتے ہوئے، اپنے بندے کے گناہوں کا اعتراف کرنے کی لاج رکھتے ہوئے، وہ رب قدردان ہے، اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبٍ، جب انسان اللہ کے دربار میں آ کے اپنے گناہ کا اعتراف کرے، ثم تاب، پھر توبہ کرے، تاب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی گناہگار کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ توبہ کی پہلی شرط اخلاص، توبہ کرنے کی دوسری شرط ہے ندامت اور شرمندگی، ندامت اور شرمندگی کے ملے جلے جذبات اور آنسو۔ آئیے آگے بڑھیے، تیسری کیا شرط ہے؟ ترک معاصی، گناہ کو چھوڑ دینا۔ جس گناہ سے میں توبہ کر رہا ہوں تو سب سے پہلے مجھے اس گناہ کو چھوڑنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ سے توبہ کروں اور شراب کے جام بھی اپنے سامنے رکھوں، ایک گھونٹ شراب کا پیوں اور کہوں اللہ مجھے معاف کر دے، دوسرا گھونٹ شراب کا نوش کیا جا رہا ہے، اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو توبہ قبول فرما لے، معافی رب سے مانگ رہا ہے، سودی کاروبار کرتا جا رہا ہے، معافی اپنے اللہ سے مانگ رہا ہے، گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے، اپنے اللہ کے سامنے روتا ہے، گناہ کی معافی مانگتا ہے، لیکن گناہ کو چھوڑنے پر تیار اور آمادہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے ایسے بندے کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ توبہ کرنے سے پہلے اپنے گناہ کو چھوڑنا ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستغفر من الذنب، گناہ سے توبہ کرنے والا، گناہ سے معافی مانگنے والا، وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَيْهِ، گناہ کے اوپر اصرار کر رہا ہے، گناہ کیے جا رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، گناہ کو نہیں چھوڑ رہا، کل مستہزی بربہ، یہ تو اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ پہلے گناہ چھوڑ،
پہلے جس گناہ سے توبہ کرنے جا رہا ہے اس کو ترک کر دے، اس کو چھوڑ دے، اس کو سائٹ پہ رکھ دے، پھر اللہ کے دربار میں آ کے توبہ اور استغفار کر۔ گناہ کو چھوڑتا نہیں ہے، نماز کو ٹائم پر وقت پر ادا نہیں کرتا، مسلسل بے نماز ہے، نمازوں کو چھوڑے چلا جا رہا ہے، اللہ سے معافیاں مانگے چلا جا رہا ہے، لوگوں کے حقوق کو سلب کیے جا رہا ہے، اللہ سے معافیاں مانگے جا رہا ہے، لوگوں کی جائیدادوں پر قبضے جمائے جا رہا ہے، اللہ سے معافیاں مانگے جا رہا ہے، سرکشیاں اور بغاوتیں کیے جا رہا ہے، اپنے رب سے معافی مانگے جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ توبہ نہیں ہے، یہ تو مذاق ہے، مذاق۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن مقدس ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشہ، وہ لوگ جب ان سے کوئی بیہودہ کام ہو جاتا ہے، جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے جلال کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی طاقت کو یاد کرتے ہیں، رب کے غلبے کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے عذاب کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی جہنم کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی حکومت و بادشاہت کو یاد کر کے فاستغفروا لذنوبہم، پھر اپنے گناہوں کے لیے معافی کی عرضی جمع کروا دیتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، رب کہتا ہے کہ میرے سوا کون ہے تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، میرے سوا تمہارے گناہوں کو کون معاف کرے گا؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ غلطی گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، غلطیوں کا ہونا، گناہوں کا ہونا یہ انسان کا خاصہ ہے، انسان کی، ابن آدم کی کمزوری ہے، لیکن غلطی پر اڑ جانا، غلطی پر اصرار کرنا، مسلسل گناہ در گناہ، گناہ پر گناہ کیے جانا، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کے اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر اصرار نہیں کرتے، غلطیوں کو دہراتے نہیں ہیں، غلطیوں کو رپیٹ نہیں کرتے، غلطیوں کو بار بار نہیں کرتے۔ گناہ ہوا ہے، اللہ کے دربار میں اخلاص کے ساتھ آتا ہے، ندامت و شرمندگی کے آنسوؤں کو بہاتا ہے، اور ترک معاصی کا عہد کر کے کہ میں آج کے بعد اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، جو غلطیوں پر اصرار نہیں کرتے، مجھے یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنی غلطیوں پر مصر نہیں رہتے، اصرار نہیں کرتے، اولئک جزاؤہم، ان کا بدلہ کیا ہے، ان کے لیے انعام کیا ہے، ان گناہوں کی معافی مانگنے والے اور اصرار نہ کرنے والے میرے گناہگار بندوں کو رب کی طرف سے کیا عطا کیا جا رہا ہے؟ اولئک لہم، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے انہیں بخشش کے پروانے عطا کر دیے جاتے ہیں، بخششیں دے دی جاتی ہیں، گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اگر گناہ پر اصرار نہیں کرتا۔ وَجَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، بخشش بھی عطا فرما دیتے ہیں اور ان جنات کا، ان باغات کا مالک بنا دیتے ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔
मोहतरम भाइयों, गलतियों का हो जाना बड़ी बात नहीं है, गलतियों पर अड़ जाना, गलतियों की इस्लाह ना करना, गुनाहों पर हमेशगी इख्तियार करना, गुनाहों को छोड़ना ना, ये तो अल्लाह के अज़ाब को दावत देने वाली बात है। रब्बुल आलमीन का ऐलान है, सुम्मा इन्ना रब्बकल्लज़ीना अमिलुस्सू बिजहालतिन, गलत काम हो गया, गलती हो गई, गुनाह हो गया, बिसूइन सुम्मा ताबू मिन बअदि ज़ालिका, फिर अल्लाह के हजूर आके तौबा और इस्तग़फ़ार के लिए अपने आप को झुका के मुआफ़ी मांग लेता है, नदामत के आंसुओं को बहा देता है, गुनाह छोड़ने का अहद कर लेता है, गुनाह छोड़ देता है, सुम्मा ताबू तौबा करता है, वह असलहू अपनी इस्लाह कर लेता है, गलती से गुनाह से बाज आ जाता है। इन्ना रब्बका मिन बअदिहा लगफूरुर रहीम, फिर तेरा रब तेरे लिए बख्शने वाला और मेहरबान बन जाता है। शर्त क्या है कि गुनाह गलती हुई, अल्लाह के दरबार में तौबा और इस्तग़फ़ार के लिए हाज़िर हो गया, उस गुनाह को छोड़ाया, गंदी सोसाइटी को तर्क कराया, गंदे यारों और दोस्तों की बस्ती को छोड़ाया, गंदे रास्ते को बंद कराया, फ़हाशी और उरियानी की शाहरा को तबाह कराया, मैं अपने रब की तरफ आ गया हूँ, मैं अपनी अल्लाह की फरमा बरदारी की तरफ आ गया हूँ, मैं तौबा की तरफ आ गया हूँ, मैं इस्तग़फ़ार की तरफ आ गया हूँ, मैं इखलास की तरफ आ गया हूँ, मैं नदामत और शर्मिंदगी के आंसुओं को बहाने की तरफ आ गया हूँ, मैं गुनाह की दुनिया को पीछे छोड़ आया हूँ। मिन बअदिहा लगफूरुर रहीम, रब का ऐलान है, फिर तुम मुझे पाओगे, मैं तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ भी करने वाला हूँगा और तुम्हारे लिए मेहरबान भी होऊंगा। तौबा की चौथी शर्त, अल्लाहु अकबर, मुस्तकबिल में गुनाह ना करने का अहद। कोई बंदा अगर इस तर्ज से अल्लाह के सामने मुआफ़ी मांगने आया है कि अल्लाह अब तू मुआफ़ कर दे, मुस्तकबिल में गुनाह ना करने की गारंटी मैं दे देता हूँ, ये अंदाज़ है तौबा का। ये नहीं कि चलो अब तो तौबा करें, फिर कल मौका मिला तो नहीं छोड़ेंगे, हाथ पड़ा तो डाल लेंगे, पकड़ लेंगे। अरे भाइयों, ये तौबा नहीं है, इससे गुनाह मुआफ़ नहीं होते। गुनाह मुआफ़ करवाने के लिए, अल्लाह से बख्शिश का परवाना लेने के लिए, एक गुनाहगार बंदे को अल्लाह के दरबार में बैठ के अपने आप के साथ, अपने अल्लाह के साथ ये अहद करना होगा कि अल्लाह पिछले गुनाहों को तू मुआफ़ फरमा दे, आगे ना गुनाह करने का वादा और अहद मैं करता हूँ। जी हाँ, गुनाह फिर माफ़ होते हैं, गलतियाँ वो रब की नाफरमानी है, वो रब की बगावतें जिन पर रब गज़बान होता है, उन गुनाहों पर अल्लाह का गुस्सा जोश मार रहा होता है, वो ऐसे ठंडा नहीं होता। रब के गुस्से को ठंडा करने के लिए इंसान को अहद करना पड़ता है। अल्लाह तू मालिक है, मैं तेरा बंदा हूँ। अल्लाह तू रब है, मैं तेरा बंदा हूँ। अल्लाह तू मेरा मालिक और खालिक है, मैं तेरा गुनाहगार बंदा हूँ। मुझसे गुनाह हो गया है, मैं नदामत और शर्मिंदा हूँ। अल्लाह दोबारा नहीं करूँगा, मेरा पक्का वादा है, मेरा पक्का फैसला है, मेरा पक्का अहद है। तो रब्बुल आलमीन इस वादे की वजह से अपने बंदे को मुआफ़ फरमा देता है। गुनाह ना करने का अपने अल्लाह से अहद कीजिए और साथ अपने रब से तौफीक भी मांगिए कि अल्लाह मैं गुनाहों से बाज आ जाऊँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका, आपकी दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैरात, ए अल्लाह अच्छे काम करने की तुझसे तौफीक मांगता हूँ,
و ترک المنکرات، اللہ گناہوں کو چھوڑ دینے کا، گناہوں کو ترک کر دینے پر میں تیری مدد مانگتا ہوں، تیری توفیق مانگتا ہوں، تیری طرف سے عنایت مانگتا ہوں۔ اللہ مجھے توفیق دے دے، میں نے گناہ سے توبہ کر لی ہے، میں نے اپنے آپ سے اور تیرے ساتھ پکا عہد کر لیا ہے، اللہ مجھے اس عہد کو پورا کرنے کے لیے میری خاص تائید فرما دے، میری مدد فرما دے، میری نصرت فرما دے۔ مدد مانگنا، نصرت کا سوال کرنا، توفیق مانگنا، یہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اللہ تجھ سے بھلائی کے کام کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، وترک المنکرات، اور برائیوں نافرمانیوں کے چھوڑ دینے پر اللہ تجھ سے توفیق کا سوال کرتا ہوں۔ توبہ کی پانچویں شرط، ہائے ہائے، پانچویں شرط بڑی اہم شرط، ان اللہ لا يقبل توبہ، اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے کب تک؟ ما لم یغرغر، جب تک اس کی سانس اس کے حلق میں اٹک نہ جائے، اس کی سانس اٹکنے سے پہلے، اس کا آخری وقت آنے سے پہلے پہلے، اس کا خاتمہ ہونے سے پہلے پہلے، ان اللہ لا يقبل العبد، ان اللہ لا يقبل التوبہ، اللہ تعالی رب رحمان، رب مہربان اپنے بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کے حلق میں اس کی جان، اس کی روح اٹک نہیں جاتی۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں، کس وقت ہماری سانسیں ہمارے گلے میں، ہمارے حلق میں اٹک جائیں، ایک سانس آئے اور دوسری نہ آئے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ وقت ہے جس کا صرف رب العالمین کو علم ہے، رب جانتا ہے، رب نے پابند کیا ہے کہ میرے بندے سانس کے اٹک جانے سے پہلے پہلے اگر میرے دربار میں آ گیا، مجھ سے معافی کی درخواست کر لی، اخلاص کے ساتھ آیا، ندامت و شرمندگی کے آنسوؤں کو بہا کے آیا، گناہوں کو چھوڑ کے آیا، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عہد لے کے آیا، مرنے سے پہلے آ گیا، تو رب کا اعلان ہوتا ہے، اے میرے بندے، اگر میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا کے آیا، اگر میری وحدانیت اور میری ربوبیت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کر کے آیا، تیرے گناہ زمین و آسمان کے کلابوں کو بھر دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تیرے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جنت کا مالک اور وارث بنا دوں گا۔ لیکن توبہ کے لیے آؤ، توبہ کی شرائط کے ساتھ آؤ، یہ چٹی نکالنے والا کام نہیں ہے جی میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ ہے، ہائے میری توبہ، میں اللہ سے توبہ کر لی ہے۔ بھائی کیسے توبہ کی ہے؟ وہ عمل جس کی وجہ سے رب کا غیظ و غضب جوش مار رہا تھا، آپ نے ایسا کون سا عمل کر لیا کہ وہی غیظ و غضب اور جوش اللہ کی محبت اور رحمت میں بدل گیا؟ تو آج توبہ کیجئے، آج ہی، ابھی اسی وقت اپنے اللہ کے سامنے روئیے اور گڑ گڑائیے، آنسوؤں کو بہائیے، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے پیش ہو جائیے اور رب سے عہد کیجئے، وعدہ کیجئے کہ اللہ ہم پر رحم فرما دے، یہ رمضان رخصت ہو اور ہمارے نصیب اور ہمارے ہاتھوں میں بخشش کا پروانہ ہو۔ حلق میں جان کے اٹکنے سے پہلے تک رب رحمان توبہ کو قبول کرتا ہے۔ جب موت کا فرشتہ سامنے نظر آ جائے، جب انسان کی روح اور اس کا سانس اٹک جائے، پھر بھی توبہ کرنے والے توبہ کرتے ہیں۔ فرعون کا رب نے ذکر کیا، جب پانی میں غوطے آئے، جب پانی میں غوطے کھائے،
تو کہنے لگا انی تبت الآن، اے میرے پروردگار میں اب توبہ کرتا ہوں۔ رب نے کہا اب تیرا توبہ کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اب توبہ کرنا بیکار ہے، اب فضول ہے، توبہ تو پہلے کرنی چاہیے تھی۔ توبۃ النصوحہ کی آخری شرط حقوق العباد کی ادائیگی۔ اگر میرے گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو پھر صرف اللہ سے معافی مانگ لینے سے کام نہیں چلے گا۔ میں نے اگر کسی کے حق کو کھایا ہے، کسی کے حق کو سلب کیا ہے، کسی پر ظلم و زیادتی کے پہاڑوں کو توڑا ہے، اور اللہ کے سامنے توبہ کر رہا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں، ندامت سے شرمندہ ہو رہا ہوں، یاد رکھیے حقوق العباد توبہ کی شرائط میں سے اہم ترین شرط ہے۔ اگر گناہوں کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے، پھر ان بندوں کے پاس جائیے، ان کے سامنے جائیے اور ان سے معافی مانگیے، اللہ کے بندوں سے معافی مانگیے۔ یاد رکھیے جب اللہ کے بندے معاف کر دیتے ہیں تو پھر رب رحمان بھی اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ ان لوگوں سے معافی مانگیے جن کے حقوق سلب کیے ہیں، ان کو حق واپس کیجئے، پھر اللہ کے دربار میں آ کے اخلاص کے ساتھ، ندامت و شرمندگی کے ساتھ، گناہ کو چھوڑنے کے ساتھ، دوبارہ نہ کرنے کے عہد کے ساتھ، مرنے سے پہلے پہلے اور حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ توبہ کیجیے۔ یہ 6 شرائط ہیں۔ اگر 6 شرائط کے مطابق اگر کوئی بندہ زمین و آسمان کے برابر بھی گناہوں کو لے کر کے اپنے اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کی دعا کرتا ہے، رب قدردان ہے، رب مہربان ہے، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہم سب اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف جرم کرتے ہیں، اپنے ندامت اور شرمندگی کے آنسوؤں کو بہا کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عہد کر کے اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ انشاءاللہ جب یہ رمضان رخصت ہوگا تو ہم توبہ اور استغفار کر کے، اس انداز سے کر کے، مصلی پہ آنسوؤں کو بہا کے تہجد کے وقت اپنے اللہ کو راضی کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے، ہمیں امید ہے، یہ رب کا رحمان، رب کا مہربان، اللہ کا یہ مہمان جب رخصت ہوگا تو ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے نصیب میں بخشش کا پروانہ تھما کے جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔